کیا واقعی چائنا نے اپنے صحرا سے اربوں ٹن ریت نکال کر وہاں سبزہ اگا دیا ہے؟ ناظرین، سوشل میڈیا پر اکثر ایسی ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہوتی ہیں جن میں بڑے بڑے پائپ دکھا کر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید کسی مشین کے ذریعے ریت کو کھینچ کر کہیں اور منتقل کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ دلچسپ اور سائنٹیفک ہے۔ اصل میں چائنا نے ریت کو ختم نہیں کیا، بلکہ ریت کو وہیں روک کر اسے زرخیز زمین میں تبدیل کر دیا۔ یہ کہانی چین کے کوبوچی صحرا کی ہے، جسے کبھی موت کا سمندر کہا جاتا تھا، جہاں سے اٹھنے والی ریت کے طوفان بیجنگ تک پہنچ جاتے تھے اور شہر کی فضا کو آلودہ کر دیتے تھے۔ مقامی لوگوں کے لیے زندگی انتہائی مشکل تھی، کیونکہ یہاں نہ کھیتی باڑی ممکن تھی، نہ ہی مویشی پالنا، اور چائنا نے اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے سائنس اور انجینئرنگ کا سہارا لیا۔ سب سے پہلے قدم یہ تھا کہ ریت کو اڑنے سے روکا جائے، اور اس کے لیے ایک سادہ لیکن مؤثر طریقہ استعمال کیا گیا، جسے چیکر بورڈ ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ اس میں خشک گھاس اور تنوں کو شطرنج کے خانوں کی طرح ریت پر بچھا کے زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے، اور اس سے ہوتا کیا ہے، ہوا کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور ریت اپنی جگہ سٹک ہو جاتی ہے۔ جب ریت سٹیبل ہو گئی تو اگلا فیز تھا درخت اور پودے لگانا، اور اس مقصد کے لیے چائنا نے واٹر جیٹ ٹیکنالوجی استعمال کی، جس کے ذریعے پانی کے دباؤ سے ریت میں گہرا سوراخ کیا جاتا اور فوراً اس میں پودا لگا دیا جاتا تھا، اور اس طریقے سے لاکھوں نہیں کروڑوں درخت لگائے گئے۔ چائنا نے اس منصوبے کو صرف ماحول تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے معاشی ماڈل بھی بنا دیا۔ ناظرین، وہاں پہ ملٹھی نامی جڑی بوٹی کی کاشت شروع کی گئی، جو سخت موسم میں بھی اگتی ہے اور زمین کی زرخیزی کو بھی بڑھا دیتی ہے۔ اس سے مقامی لوگوں کو روزگار بھی ملا اور صحرا کی زمین بہتر بھی ہوتی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے صحرا میں بڑے پیمانے پر سولر پینل بھی انسٹال کر دیے، اور ان پینل سے بجلی بھی پیدا ہوتی ہے، اور ان کے سائے کی وجہ سے پانی کی نمی بھی برقرار رہتی ہے، جس سے نیچے گھاس اور جھاڑیاں اگنے لگ جاتی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں بھیڑیں بھی پالی جاتی ہیں، جو پینلز کے نیچے اگنے والی گھاس کھاتی ہیں۔ اس طرح زمین بھی صاف رہتی ہے اور مویشیوں کو مفت چارہ بھی مل جاتا ہے۔ اور پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے چائنا نے یلو ریور جو ہے اسے اضافی سیلابی پانی کو صحرا کی طرف موڑ دیا، جس سے وہاں جھیلیں اور تالاب بن گئی۔ اب وہاں مچھلی اور کیکڑے کی فارمنگ بھی ہو رہی ہے۔ آج کوبوچی صحرا میں لاکھوں درخت لگ چکے ہیں، ماحول بہتر ہو چکا ہے، اور بیجنگ تک پہنچنے والی ریت کی طوفان بھی کم ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے بھی اس منصوبے کو دنیا کے لیے ایک مثالی ماڈل قرار دیا، اور یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ اگر انسان علم، ٹیکنالوجی اور مسلسل محنت کے ساتھ کام کرے تو وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ ویران ریت کے ٹیلے بھی زندگی کے باغات بن سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔